کیا صورتحال ہے اس کا میں عینی شاہد ہوں، اور تقریباً پچھلے 5 دن وہاں کن حالات میں اور کیا صورتحال رہی اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی اس پریس بریف میں ہم آپ صحافی حضرات کو اس سارے معاملے کے پیچھے جو فیکٹرز ہیں، جو مارکات ہیں، اس کے حوالے سے بھی اپنی کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس افسوسناک واقعے سے جو ہمارے ساتھ پیش آیا، جس رات یہ 5 اور 6 جون کی رات کو تقریباً رات کے 2 بجے کے قریب میں گھر سے نکلا اور میں راولپنڈی آنے کا میرا ارادہ تھا۔ تو جو ہی ہم برمن برج پہ پہنچے تو وہاں کچھ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے بظاہر کہا کہ وہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں۔ تو جو ہی ہم وہاں پہنچے ہمارے اوپر وہاں ڈنڈوں سے، پتھروں سے، اسلحے سے لیس لوگ تھے، ہمارے اوپر حملہ کر دیا گیا، اور وہاں مجھے اور میرے ساتھ میرے 2 چھوٹے بھائی تھے، ہمیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اور حالات اس قدر سنگین تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موزانہ طور پہ ہم اس آپ کہہ لیں کہ جتھے سے، موب سے بحفاظت نکلے، اور واپس ہم اپنے آبائی علاقے، اپنے گاؤں یونین کونسل پکھر جو میرا آبائی علاقہ ہم وہاں چلے گئے۔ اور پھر اس کے بعد تقریباً یہ جو 4 سے 5 دن گزرے میں وہیں رہا، اپنے علاقے میں لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہیں، لوگ ہمارے پاس آئے، ہم سے یکجہتی کی، اور لیکن جو مسائل اور جو باتیں آپ کے سامنے آج ہم رکھنا چاہتے ہیں بنیادی طور پہ، ہماری یہ پریس کانفرنس کسی فرد، کسی سیاسی پارٹی یا کسی نظریے کے خلاف ہرگز نہیں ہے، لیکن جس طرح کے حالات اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ہیں، ان حالات کا ذمہ دار کون ہے، اس کے پیچھے فیکٹرز کیا ہیں، جب تک ان کو کیٹیگوریکلی کلیریفائی نہیں کیا جائے گا کہ یہ جو کنفیوژن کی صورتحال ہے یہ اپنی جگہ موجود رہے گی۔ اس وقت جو آزاد کشمیر کے اندر جو ایک طرح سے خونی کھیل کھیلا جا رہا ہے، اس میں جس حلقے سے میرا تعلق ہے وہاں کا MLA سردار یعقوب براہ راست اس خونی کھیل کے اندر ملوث ہے۔ ان کے جو لوگ ہیں وہ لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں، وہ لوکلی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کر رہے ہیں، اور اس ساری جو صورتحال ہے اس کو وہ ایک غلط رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی، ان کے دھرنے اور ان کے مطالبات کا تعلق ہے، میں ذاتی طور پہ اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں جو پسماندگی کی آخری حدوں کو چھو رہا ہے۔ سردار یعقوب وہاں پچھلے 40 سال سے ان اپوزڈ وہاں کے حکمران رہے، وہاں فنڈز ان کے پاس آئے، وہاں اختیارات ان کے پاس رہا، آج بھی اختیار ان کے پاس ہے۔ تو میں اپنی پوری جو پچھلے 2021 کا الیکشن اگر آپ دیکھیں یا ابھی کا اگر الیکشن دیکھیں، تو ہم نے صرف اور صرف ایک ہی چیز کے اوپر پوری کی پوری کیمپین کی کہ ہمارے لوگوں کے جو ایشوز ہیں جن کو سردار یعقوب نے ایک طویل عرصے سے ڈپرائیو رکھا ہوگا، وہ مسائل حل ہونے چاہیے۔ تو اس لیے ہم تو خود حقوق کے علمبردار ہیں، ہم تو خود اپنے لوگوں کے مسائل حل کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ ہم بذات خود اس تحریک کا جس میں لوگوں کے حقوق کی بات ہو، ہم تو بذات خود اس میں صف اول کا کردار ادا کرتے آئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کو اور شاید اب وہاں اس مجمع کے اندر مختلف طبقہ فکر اور مختلف نظریات اور مختلف سوچ رکھنے والے لوگ بیٹھے ہو چکے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کی جو صورتحال ہے وہ ایک سنگین رخ اختیار کر چکی ہے۔ ایک طرف سردار یعقوب، ان کا ایک مخصوص ٹولہ جو کہ صرف اور صرف وہاں خون بہانا چاہتا ہے، اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی یہ اپیل کروں گا، آصف علی زرداری صاحب سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کی پارٹی پالیسی شاید مختلف ہو، آپ کی کشمیر کاز کے ساتھ میں بھی کمٹمنٹ ہوگی، ہم آپ کی نیت پہ، آپ کی پارٹی پہ، آپ کی لیڈرشپ پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن جو شخص حلقہ 3 کے اندر آپ کے سیاہ و سفید کا مالک ہے، وہ وہاں خون بہانا چاہتا ہے، اس کی پوری ٹیم وہاں مس لیڈنگ کا رول پلے کر رہی ہے۔ وہ نہ تو سردار یعقوب اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی کا خرق ہوا ہے، نہ وہ پاکستان کا خرق ہوا ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی کا خرق ہوا ہے۔ اس کا جو کردار ہے وہ اتنا گھناؤنا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں میں گھسیں، ایک دوسرے کے گھر جلائیں۔ پوری سردار یعقوب کی ٹیم اس وقت گھر گھر جا کر مختلف واقعات کو لے کے مس گائیڈنگ اور جھوٹ پہ مبنی ایک بیانیہ بنا رہی ہے۔ جہاں تک
دھرنے کے اندر لوگ اور ہمارے اوپر حملے کا جو تعلق ہے، اس پہ جو چند سوالات ہم عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ جس دن 5 اور 6 جون کی رات کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا 2 بجے کے قریب، اس سے پہلے اطلاعات یہ تھی کہ شاید برمن پل کے اوپر عوامی ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ اب وہ واقعہ کیا تھا اس کی ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں تھی۔ 2 بجے کے قریب میں جب اپنے گھر سے یونین کونسل پکھر سے نکلا اور میں جو ہی برمن پل پہ پہنچا تو ایک آواز یہ آئی، وہاں عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک انتہائی سرکردہ ایک کارکن ہے، امتیاز ان کا نام ہے، چک سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے ایک آواز دی کہ یہ ڈاکٹر عرفان کی گاڑی ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ چند سیکنڈ کے اندر ہی ہمارے اوپر خونی حملہ کیا گیا، ہمیں قتل کرنے کی پلاننگ کی گئی، ہماری گاڑی پہ پتھراؤ، مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ، اور جو ان کے پاس اس وقت چیزیں تھیں وہ ہمارے اوپر برسائی گئی۔ میں عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ آپ پرامن تحریک چلا رہے ہیں، آپ نے جب عوامی حقوق کی بات کی ہم نے کبھی آپ کے خلاف بات نہیں کی۔ اس وقت بھی جب میری جان کو خطرہ ہے، میرے ساتھیوں کے گھروں کو پھر وارننگ دی جا رہی ہے، حاجی یعقوب کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، اسی طرح عوامی ایکشن کمیٹی کا نام لے کے لوگ وہاں جا رہے ہیں، ہمارے کارکنوں کے گھر گھر جا کے بتایا جا رہا ہے کہ ہم تم سب کو قتل کر دیں گے، تم سب کو جلا کے راکھ کر دیں گے۔ مسلح لوگ میری یونین کونسل کے ایک ایک راستے، ایک ایک چوک و چوراہے پہ کھڑے کیے گئے کہ اگر ڈاکٹر عرفان یہاں سے نکل کے کہیں بھی جانے کی کوشش کرتا تو اس کو وہیں دیکھتے ہی قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس سب کے باوجود میں آج پھر عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ تو پرامن جدوجہد کی بات کرتے ہیں۔ عمر نذیر صاحب کو میں نے 2 دن پہلے ایک ویڈیو بنا کے میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ آپ بتائیں کہ ہم پہ کس جرم پہ حملہ کیا گیا؟ کیا عوامی ایکشن کمیٹی ہر اس شخص کو قتل کر دے گی جو کسی بھی اعتبار سے ان کے دھرنے میں نہیں ہے یا کسی بھی اعتبار سے اس کا بیانیہ مختلف ہے؟ ہم نے تو کبھی، میں نے ذاتی طور پہ عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف نہ تو کبھی کوئی تقریر کی، نہ کبھی کوئی بات کی۔ حالانکہ 5 جون کو جس دن میرا اپنا بردار میں جلسہ تھا وہاں بھی ہم نے یہ بات کی کہ جہاں جہاں عوامی حقوق کی بات آئے گی، جو جائز عوامی حقوق کو لے کے مطالبات ہوں گے ان پہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے۔ لیکن بعض اوقات ظاہر سی بات ہے کچھ چیزوں کے اوپر ہر ایک آدمی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابات ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے لوگ اپنی لیجیٹیمیٹ ریپرزنٹیشن چنتے ہیں، آپ ایوان میں جاتے ہیں اور وہاں جا کے آپ لوگوں کے حقوق کی جنگ لڑتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں۔ تو لیکن اگر اس بنیاد پہ آپ ہمیں بالکل قتل کر دیں گے، آپ اس وقت سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، میں نیوٹرلی میڈیا کے لوگوں سے کہوں گا میری بات پہ آ کے دیکھیں کہ کس طرح غلیظ قسم کی ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کس طرح کا ہمارے اوپر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ میں آج اسلام آباد پریس کلب میں تمام صحافیوں کی موجودگی میں آپ سب، چاہے آپ جس طبقہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ سب کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ عوامی ایکشن کمیٹی ہمارے اوپر جس طرح کے بھی الزامات لگا رہی ہے، آپ اوپنلی کوئی میدان سجائیں، کیمرے رکھیں، یا عوامی ایکشن کمیٹی کے اسٹیج پہ ہمیں بلا لیں، ہم وہاں اپنے لوگوں کے ساتھ آنے کو تیار ہیں کہ 5 تاریخ کی رات کو 2 بجے جب ہمارے اوپر حملہ ہوا، اس سے پہلے میں کھائیلا کی حدود میں بھی داخل نہیں ہوا تھا، پورا دن میں اپنے علاقے میں تھا، اپنے لوگوں کے ساتھ کیمپین کر رہا تھا، لوگوں کے گھر گھر جا رہا تھا، ہمارے ساتھ وہ تمام لوگ جیتے جاگتے لوگ الحمدللہ زندہ لوگ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت المیہ یہ ہے کہ سردار یعقوب اپنے بندے ان سب گھروں میں بھیج رہا ہے جہاں آخری رات ہم کیمپین کر رہے تھے کہ جاؤ ان لوگوں کو منع کرو کہ ڈاکٹر عرفان کے حق میں گواہی نہیں دینا کہ یہ اس رات آپ کے گھر جس نے کھانا کھایا اس رات یہ آپ کے پاس آیا، تاکہ وہ خونی کھیل جس کو سردار یعقوب عوامی ایکشن کمیٹی کا کندھا استعمال کر کے، عمر نذیر صاحب کا کندھا استعمال کر کے کھیلنا چاہتا ہے تاکہ وہ اس میں کامیاب ہو سکے۔ تو اس لیے میں آپ کو، میڈیا کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیں کیمرے لے کے، رابطہ کو ٹائم دھرنے میں آ جائیں، ہمارے سب سے پہلے تو عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگوں سے پوچھیں کہ ہمارا کیا قصور تھا، مجھ پہ کیوں حملہ کیا گیا، مجھے قتل کرنے کی کوشش کیوں کی گئی، میں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ جس کی پاداش میں عوامی ایکشن کمیٹی کے مسلح لوگ میرے اوپر حملہ ہو گئے۔ دوسرا سوال ان سے یہ پوچھیں کہ چلیں ٹھیک ہے آپ نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ہمیں زندگی دی، ہم بچ گئے۔ دوسرا سوال ان سے پوچھیں کہ جو آپ کی طرف سے الزام تراشی میرے اوپر، میرے ساتھیوں کے اوپر کی جا رہی ہے، اس کا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ اگر ایک بھی ثبوت کسی جگہ پہ سامنے لائے، آپ ہمیں عوامی عدالت کے اندر سزا دیں۔ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ کوئی
آپ سرکاری طور پہ مقدمے کی طرف جائیں، کوئی اور چیز کریں. اگر یہ بھی اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے تو پھر عمر نذیر صاحب آپ اتنے ذمہ دار آدمی ہو کے اتنے بڑے مجمع کی آپ قیادت کر رہے ہیں، تو پھر یہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور تیسرا سوال ان سے یہ کریں کہ جس طرح عوامی ایکشن کمیٹی نے سب لوگوں کو اشتہار دلایا ہوا ہے، جس طرح کی تقریریں کی گئی ہیں، جس طرح ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، مجھے اس حد تک دھمکی دی جا رہی ہے کہ اس کا گھر جلا دیں گے. میرے بوڑھے والدین وہاں میرے گاؤں والے گھر پہ ہیں. اسی طرح میرے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. ان کی فیملیز وہاں رہتی ہیں، لوگوں کے وہاں راولپور شہر کے اندر کاروبار ہیں، ہمارے طبقہ فکر اور ہمارے ساتھیوں کے وہاں اسٹیٹس ہیں. اگر ان میں سے کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ پھر میڈیا عمر نذیر صاحب سے پوچھیں کہ پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا بغیر ثبوت کے لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا، کیا یہ انصاف ہے؟ پھر جو ہمارے کل رات عمر نذیر صاحب نے ایک تقریر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ ان کی یہ جو تحریک ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. تو میں عمر نذیر صاحب سے چند ہمدردانہ گزارشات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ واقعتاً عوام کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اگر آپ کا ایجنڈا، مشن اور منشور صرف عوام کی فلاح ہے، تو آپ کو پھر اپنے آستینیں جھاڑنی پڑیں گی، آپ کو اپنی صفوں میں نظر رکھنی پڑے گی. آپ ایکشن کمیٹی والے حلفاً کہہ دیں کہ کیا جنہوں نے مجھ پہ حملہ کیا وہ مسلح لوگ نہیں تھے؟ اگر وہ مسلح لوگ تھے تو پھر یہ پرامن تحریک کیسے ہے؟ آپ حلفاً کہہ دیں کہ اس وقت راولپور دھرنے کے اندر سینکڑوں مسلح لوگ موجود نہیں ہیں. اگر وہ مسلح لوگ وہاں موجود ہیں تو پھر یہ تحریک کیسے پرامن ہے؟ آپ حلفاً یہ کہہ دیں کہ جو بھی راولپور کے اندر حالات بنے، کیا عوامی ایکشن کمیٹی کے لوگ بھی وہاں فائرنگ کے اندر ملوث ہیں، تو پھر یہ پرامن تحریک کیسے ہے؟ اب میں عمر نذیر صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شاید آپ کو آپ کی اپنی صفوں میں سے لوگوں نے بدگری میں دھکیل دیا ہے. شاید آپ کا کندھا سردار یعقوب بھی استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا کندھا وہ ایلیمنٹ بھی استعمال کر رہے ہیں جن کو بہت عرصے سے اس موقع کی تلاش تھی کہ کہیں عوام سامنے آئے، ہم عوام کی آڑ لیں اور عوام کی آڑ لے کے ان کے اپنے مضمون مقاصد ہیں وہ ان کو پورا کریں. اس لیے آج جو راولپور کے اندر صورتحال ہے انتہائی پریشان کن ہے، انتہائی تشویشناک ہے. اس سے ہر ایک عام کشمیری متاثر ہو رہا ہے. راولپور کے اندر اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اشیاء خودفروش کی کمی ہو چکی ہوئی ہے. جو آگے کے گاؤں میں جہاں سے کل خود میں آیا ہوں، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بازار ہیں، کھائی گلا ہے، نامنوٹا ہے، ریڈمن ہے، کھلی ٹنڈی ہے، کوکوٹ ہے، ریسوجل ہے، وہاں لوگوں کے پاس اس وقت اشیاء خودفروش تک موجود نہیں ہے. عمر نذیر صاحب اور آپ کے ساتھ جو باقی لوگ ہیں، اگر آپ اتنے عوام کے خیرخواہ ہیں تو آپ کم از کم ایک دن کے لیے لاک ڈاؤن تو ختم کرنے کا اعلان کریں. وہاں لوگوں کے پاس میڈیسنز نہیں ہیں، لوگ بیمار پیچھے گاؤں میں پہاڑوں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ راولپنڈی اپنے مریضوں کو نہیں لا سکتے، لوگوں کی جان پہ بنی ہوئی ہے. وہ شخص یہ رات عمر نذیر صاحب نے کہا کہ ان کی تحریک پاکستان مخالف نہیں ہے، تو پھر عمر نذیر صاحب آج یہ اعلان کریں آپ اپنے اسٹیج سے کہ جو آدمی کسی بھی ایسی سیاسی تنظیم کا حصہ ہے جو علاقے پاکستان پہ بلیو کرتی ہے، ان پہ حملے بند کیے جائیں، ان کا راستہ روکنا بند کیا جائے. اگر آپ واقعتاً پاکستان کے خلاف نہیں ہیں، اگر آپ کی تحریک پیورلی کشمیریوں کے حقوق کی تحریک ہے، تو پھر کیوں یہ جتھے ان لوگوں کو قتل عام کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کے میسیجر کی دھمکی دے رہے ہیں، ان کو ان کے گھر جلانے کی دھمکی دے رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. آج میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے یہاں جو ہمارے پالیسی ساز ہیں، ہمارے جو حکمران ہیں، جو صافی برادران ہیں، ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں ایک منظم سازش کے تحت سردار یعقوب کی سربراہی میں، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، وہ وہاں کا ایم ایل اے سردار یعقوب ہے، اس کی سربراہی میں ایک ایسے خونی کھیل کی تیاری کی جا رہی ہے کہ جس سے کہ اگر خدا نخواستہ اس رات شروعات ہو جاتی جہاں میرے اوپر حملہ کیا تھا، تو پھر شاید کہ یہ جنگ پھر آپ کو کسی جگہ روک نہیں پائیں گے. کیونکہ آزاد کشمیر کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے نظریہ پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. ہم اس وقت جو عوامی ایکشن کمیٹی کا پلیٹ فارم ہے اس کو عوامی حقوق کے بجائے کئی دیگر چیزوں کے لیے استعمال کیا جانے لگا ہے. اس سٹیج کو عمر نذیر صاحب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ واپس ہم اپنے اصل کاز کی طرف لائیں، جس کاز کے لیے بھی آپ وہاں بیٹھے آپ اس کی طرف لائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس سٹیج سے اس وقت لوگوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ جاؤ لوگوں کے گھر جلا لو،
گالیاں دی جا رہی ہیں، سریعام اسٹیج سے ماں بہن کی گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ کیا کشمیری روایات ہیں؟ کیا یہ کشمیر کی سیاست ہے؟ کیا یہ وہاں کے قبیلوں کی روایات ہیں کہ سریعام اسٹیج پہ کھڑا ہو کے ایک آدمی لوگوں کے نام لے کے ان کو ماں بہن کی گالیاں اسٹیج سے دے رہا ہے؟ یہ کس دنیا کے کس علاقے میں یہ ایسا ہوتا؟ یہ آج جو میں آپ کے سامنے پریس کانفرنس کر رہا ہوں، میں اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے یہ بات کر رہا ہوں۔ اس وقت کوئی آزاد کشمیر کے وہ لیڈر جنہوں نے آزاد کشمیر کو اس حال تک لے کے آئے، جن کا سرگنا سردار یعقوب ہے، وہ یہ جرت نہیں کریں گے کہ وہ سچ بولیں گے۔ وہ دن کے اجالے میں میڈیا کو، لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ، آزاد کشمیر کے لوگوں کے خیر خواہ، لیکن رات کی تاریکی میں وہ ان تمام چرچوں کے ساتھ بیٹھ کے لوگوں کی قتل و غارت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ پاکستان کو خاصہ پاکستان کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جو اے آئی جنریٹڈ تصویریں جو اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ رینجرز نے تالے توڑے اور وہاں سے سامان اٹھا کے لے گئے دکانوں سے، میں نہ رینجرز کا ترجمان ہوں نہ حکومت کا ترجمان ہوں، لیکن یہ ایک ایسا نظم، ایک گینگ ہے، ایک ایسا نظم مافیا ہے جو آزاد کشمیر میں پاکستان کی بات کرنے والوں کا خون بہانا چاہ رہا ہے۔ وہ سٹیجز پہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم آزاد کشمیر کو بنگلہ دیش بنائیں گے، کہ جس طرح بنگلہ دیش جب الگ ہوا، جب پاکستان دولت ہوا، تو جس طرح ان لوگوں کا جنہوں نے پاکستان کا پرچم تھاما تھا صرف اس جرم میں وہ اپنے ملک کے ساتھ کھڑے تھے، ان کو آج تک وہاں پھانسیاں دی جا رہی ہیں، انہیں سریعام لٹکایا جا رہا ہے۔ تو یہ وہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں بھی بنگلہ دیش بنانے کا ہے۔ تو یہ منظر صاحب آپ کی قیادت کا امتحان ہے کہ آپ سامنے آئیں۔ اگر ان سارے معاملات اور واقعات کے پیچھے آپ نہیں ہیں، جو جتھا بندی، جو بندوق بردار، جو اسلحے سے لیس لوگ وہاں دندناتے پھر رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جتنے لوگ اس وقت آپ کو اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، ان سب کے خاندان وہاں داؤ پہ لگے ہوئے، ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ کسی رات تمہارا گھر چلا دیں گے، ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے بچوں کو اٹھا لیں گے، ان سب کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے نشانے پہ ہو۔ اور یہ دھمکیاں کہیں ڈھکے چھپے نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے میں اپنے تمام جو ہمارے یہاں ساتھی حضرات موجود ہیں، ٹی وی چینلز موجود ہیں، اخبارات والے موجود ہیں، آپ سے یہ پرزور اپیل کروں گا کہ آپ ہماری اس آواز کو بلند کریں۔ آپ یہاں وفات میں بیٹھے جتنے پالیسی ساز ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ سے میں اسپیشلی اپیل کروں گا کہ بلاول زرداری صاحب، آپ کشمیر پاس کی بات کرتے ہیں، بھٹو صاحب نے کشمیر کی بات کی، پیپلز پارٹی کا ایک سلوگن رہا ہے، لیکن آپ کا جو حلقہ 3 کے اندر بیٹھا شخص سردار یعقوب ہے، وہ وہاں انارکی کی طرف لے کے جا رہا ہے، وہ وہاں انتشار پھیلا رہا ہے، اس کا ایک مخصوص ٹولہ لوگوں کو ایک دوسرے کے گھروں پہ حملے کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ سردار یعقوب کے ان لوگوں کے نام میں آپ کو آن ریکارڈ دے سکتا ہوں جو لوگوں کے گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر عرفان کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لگا، جاؤ اس کا گھر جلا دو۔ کیا یہ سبق پیپلز پارٹی نے سردار یعقوب کو دیا؟ یقیناً نہیں دیا، لیکن اگر میرا گھر جلتا ہے، مجھے گولی ماری جاتی ہے، میرے کسی ساتھی کو کچھ ہوتا ہے، تو پہلی ایف آئی آر میں یہاں تمام لوگوں کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا، اس کو آپ ہماری وصیت سمجھے، شاید کل ہم نہ ہوں آپ کے سامنے بیٹھے، یہ بات کرنے کے لیے شاید ہم نہ ہوں، شاید ہم زندہ نہ رہیں، لیکن ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلی ایف آئی آر سردار یعقوب پہ کی جائے، اور پھر اس کے بعد جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی قیادت ہے ان پہ ہمارے قتل کی ایف آئی آریں دی جائیں، ہمارے گھر جلائے جاتے ہیں، یہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ میں لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ اگر عوامی ایکشن کمیٹی کے خلاف کسی بھی ایک فرد کے خلاف کوئی ثبوت ہے، عوامی طور پہ اس کو پبلک کرے، اور اگر پبلک نہیں کریں گے تو آپ کی اس اشتعال انگیزی کے نتیجے میں جو بھی وہاں نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ وہ ایک قبائلی علاقہ ہے، وہاں ہر ایک آدمی کی اپنی ایک پہچان ہے، میں نے وہاں سے 5000 ووٹ کیے ہیں، اگر آپ مجھے سریعام قتل کریں گے یا میرے کسی ساتھی کو قتل کریں گے تو میں یا وفات میں حکومت پاکستان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ پھر آپ ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم بھی پھر لشکر بنائیں۔ ہم ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم نہتے ہاتھ ہوں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کیمپین کر رہے ہیں، ہم الیکشن لڑ رہے ہیں، ہم گھر گھر جا رہے ہیں، تو ہمیں آپ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہمیں کوئی قتل کرے گا، کسی اور کو آپ قتل کا لائسنس دے دیں گے تو یہ ہم کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ اور سردار یعقوب کی قیادت میں جس خون ریزی کا وہاں انتظام ہو رہا ہے، جس طرح وہاں لوگوں کے جذبات بھڑکائے جا رہے ہیں، جس طرح سردار یعقوب وکٹ کے تینوں طرف کھیل رہے ہیں، یہاں آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ وکٹ کے 2 طرف کھیلتے ہیں، لیکن یہ وہ شیطانی کردار ہے جو وکٹ کے تینوں طرف کھیل رہا ہے، ایک طرف لوگوں کو بھڑکا رہا ہے،
انہیں بتا رہا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، ان کے اوپر حملے کرو. دوسری طرف جعلی میڈیا مہم چلا رہا ہے، اس کے لوگ چلا رہے ہیں، امریکہ میں بیٹھے لوگ چلا رہے ہیں جس کے ہمارے پاس ایویڈنس ہے. آپ کو نمبر دکھا دیں گے کہ وہ کہاں بیٹھ کے کیا باتیں کر رہے ہیں. اور تیسری طرف عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک منظم ایک نیکسس ہے. اس میں عمر زیر صاحب کو اپنی آستینیں جاننی پڑے گی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو خانہ جنگی کی طرف، یہ جو خون ریزی کی طرف حالات کو لے جایا جا رہا ہے، جس طرح رولا کوٹ کے اندر عوام کو محصول کیا جا چکا ہوا ہے، جس طرح راستے بند کیے جا چکے ہیں، جس طرح مسلح لوگ بندوقیں لے کے سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ کل کوئی سانحہ ہوا تو اس کے ذمہ دار وہ تمام کردار ہوں گے جن کے سامنے آج ہم یہ بات کر رہے ہیں اور وہ اس کا جواب نہیں دے رہے. اور آخر میں میڈیا کے دوستوں سے یہ پرزور اپیل کروں گا کہ یہ جو اس وقت آزاد کشمیر کی صورتحال ہے، یہ پرائم سیکیورٹی کا ایشو ہے. اس وقت جو سردار یعقوب جیسے سیاستدان ہیں، یہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے تھریٹ بنے ہوئے ہیں. آپ اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ مت سمجھیں کہ اگر ڈاکٹر عرفان اور اس کے ساتھی اس لیے قتل کیے جائیں کہ ان کے ہاتھوں میں پاکستان کا جھنڈا ہے تو ہمیں کیا فرق پڑے گا. فرق آپ کو بھی پڑے گا، ہر اس آواز کو فرق پڑے گا جو آزاد کشمیر میں اپنے آبا و اجداد کی لیگیسی کو لے کے چل رہی ہے. کیا نظریہ پاکستان کی کوئی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے لوگوں نے پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کے لیے قربانیاں نہیں دی؟ کیا اس بنیاد پہ ہمارے قتل عام کا لائسنس سردار یعقوب اور ایک مخصوص جتھے کو دے دیا جائے گا کہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ کیا پاکستان کی بات کرنا جرم ہے؟ تو پھر 19 جولائی 1947 کو جب کشمیریوں کی لیجیٹیمیٹ لیڈرشپ نے ریزولوشن پاس کر کے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو اسلامی مملکت بننے والی ہے اس کا حصہ بنیں گے، تو ہم ان کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں. کیا یہ جرم ہے؟ کیا